أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرض الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اور جس کو اس مجلس کا مضمون قرار دیا ہے، اس آیت کریمہ میں خداوند متعال اپنے حبیب سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب یقیناً آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں، یعنی آپ ایسے اخلاق کے حامل ہیں، ایسا اخلاق، ایسا کردار کہ جو انسان کے تصور کے ماورا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس لیے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا، مجھے بھیجا گیا ہے لوگوں کے پاس تاکہ میں اخلاق کی بلندیوں کو منزل تمام تک پہنچاؤں، منزل کمال تک پہنچاؤں۔ بعثت یعنی مجھے مبعوث کیا گیا، مجھے بھیجا گیا ہے، لأتمم یعنی منزل کمال تک پہنچاؤں، منزل تمام تک پہنچاؤں، کمپلیٹ کروں۔ کسے؟ مکارم الاخلاق۔ مکارم کسے کہتے ہیں؟ مکارم مکرمہ کی جمع ہے، مکرمہ یعنی بلندی، اور مکارم اس کا پلورل ہے، اس کی جمع ہے، یعنی اخلاق کی بلندیوں تک پہنچاؤں۔ آج کی شب شہادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور سبط اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہے۔ واقعاً یہ بڑی عظیم شب ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو مصائب میں اس کا ذکر ہوگا کہ اس شب میں اہل بیت گریہ کناں ہے،
امام زمانہ کو پرسہ دیتے ہیں اس شب میں. ان کے جد بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرسہ، ان کے جد بزرگوار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا پرسہ. واقعاً قیامت کی شب ہے کہ جب وہ ذات کہ جس کو اللہ نے بشیرم و نذیرا اور جو رحمت للعالمین جسے بنا کر بھیجا اللہ نے، وہ ذات اس دنیا سے رخصت ہوئی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد لوگوں کے اخلاق کو درست کرنے کا مقصد بیان کیا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے اس کو مقصد بنا بھی لیا تھا اور مسلسل اس کوشش اور کاوش میں رہتے تھے. ان کی ایفرٹس رہتی تھی کہ وہ لوگوں کے اخلاق کو درست کریں. یہاں ایک بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ پیغمبر کن لوگوں کے درمیان تھے. ابھی وقت نہیں ہے کہ تمام تفصیلات میں جائیں، بس اتنا ہی کہ مولا کائنات جب عربوں کے حالات بیان کرتے ہیں تو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ. یہ عربوں کے حالات کب تھے؟ پیغمبر کے آنے سے پہلے، بعثت سے پہلے کے حالات تھے. تو بعثت سے پہلے کے حالات کو پیغمبر اس طرح بیان مولا کائنات اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ وَأَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ وَفِي شَرِّ دَارٍ. اے عربو، پیغمبر سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی؟ تم بدترین دین پر تھے اور تم بدترین گھروں میں رہتے تھے، کثافتوں میں، گندگیوں میں، غلاظتوں میں، بت پرستی، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، ایک دوسرے کی حرمت، ناموس، کسی چیز کا کوئی خیال نہیں. ایسے معاشرے میں اور ایسے لوگوں کے درمیان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پیغمبر نے ایسے لوگوں کو تبدیل کرنا شروع کیا. اس پس منظر میں آپ دیکھیے کہ پیغمبر کی اور امام علیہ السلام کی ایک دو حدیثوں پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امام علیہ السلام نے لوگوں کے اخلاق پر، اور جو عام طور سے جن کو ہم روزمرہ کی باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں، اس پر کتنی تاکید کی ہے. خالی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اتنا سمجھ لیجئے کہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی بحار الانوار میں تقریباً 12 جلدوں میں ان اخلاق کا ذکر کیا ہے. 12 جلدیں، یعنی کتاب الایمان والکفر، اس کے علاوہ کتاب العشرہ، اس کے علاوہ کتاب الاوامر والنواہی. یہ ساری کتابیں جو آپ دیکھیے، یعنی جو اس میں اکثر جو مباحث ہیں وہ اخلاق کے مباحث ہیں. اتنی تاکید اس پر کی گئی ہے. تو آئیے ایک حدیث پہلے شروع کرتے ہیں کہ جو پیغمبر کے وہ صحابی جو ایمان کے 90 درجے پر فائز تھے، جناب ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالسبع. پیغمبر اکرم نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت کی. پیغمبر نے جناب ابو ذر کو وصیت کی ان 7 چیزوں کا خیال رکھنا. اب دیکھیے جناب ابو ذر ایمان کے 90 درجے پر فائز ہیں، یعنی صرف جناب سلمان سے 1 درجہ کم، بس 9th لیول پہ ایمان کے، اور پیغمبر ان کو یہ وصیت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وصیتیں، یہ نصیحتیں ہمارے لیے اور زیادہ اپلیکیبل ہے، بے درجہ اولا ہمارے لیے اپلیکیبل ہے. ہمیں ان کی طرف اور زیادہ متوجہ ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جناب ابو ذر اس کی طرف متوجہ ہے تو ہم کو تو اور زیادہ متوجہ ہونا چاہیے. اور وہ کیا نصیحتیں، اس پہ غور کریے. اوصانی، مجھے وصیت کی، ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی. یعنی دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں، مال میں، دولت میں، شہرت میں، مقام میں، عہدے میں، ان سب تمام چیزوں میں میں صرف ان کی طرف دیکھوں جو مجھ سے نیچے ہیں، ان کی طرف نہ دیکھوں جو مجھ سے اوپر ہیں.
دیکھیے کیا عجیب جملہ ہے. میں ان کی طرف دیکھوں کہ جو مجھ سے نیچے ہیں. تو جب دیکھوں گا اگر مجھے اللہ نے مثال کے طور پر اگر اللہ نے مجھے ایک دولت دی ہے، مثال کے طور پر 1000 روپیہ دیا ہے اور مجھ سے نیچے والے کو 900 روپیہ دیا ہے، تو میں دیکھ کے کہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے کم سے کم 1000 دیا ہے، اسے 900 دیا ہے. اور اس طرح دوسری نعمتوں کو ایک ایک نعمت کو یاد کریں اور دیکھیں. مثلا اولاد ہے، اگر اللہ نے مجھے اولاد دی ہے اور کسی اس کی طرف دیکھیں جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد دی. تو دنیاوی جتنے امور ہیں اس میں اس طرح کروں کہ جو مجھ سے نیچے ہیں ان کی طرف دیکھوں، اور پھر مجھے احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے. اور یہ ہم سب کے لیے ہے، اس میں کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے. ہمیشہ ہمیں ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جن کو دنیاوی چیزیں کم ملی ہیں، لیکن یہ چیز اخروی امور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آخرت کے لیے نہیں. آخرت کے لیے ہم کو ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو ہم سے بالا ہے، تاکہ ہم ان کو اپنا رول ماڈل بنا سکیں، تاکہ ہم ان کو اپنا اسوہ بنا سکیں، ان کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا سکیں. ہم ان کی طرف دیکھیں. یہاں تک کہ قرآن نے تو یہ بھی کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. یعنی اخروی امور میں تم پیغمبر کو اپنا نمونہ عمل قرار دو، پیغمبر کو فالو کرنے کی کوشش کرو. تو اخروی امور میں اس طرح ہونا چاہیے. اس کے بعد جناب ابو ذر فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، اور مجھے یہ وصیت کی کہ دیکھو جو مساکین ہیں، جو غربا ہیں، جو فقیر ہیں، جو ڈیسٹیٹیوٹ ہیں، جو بیچارے لاچار ہیں، جو بے گھر ہیں، جن کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں، کچھ نہیں ہے، میں ان سے محبت کروں. یہ نہیں کہا ان کی مدد کروں، بلکہ کہا کہ ان سے محبت کروں. اور محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ محبت کا پہلا تقاضا ہوتا ہے ملاقات کرنا. آدمی جس سے محبت کرتا ہے چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ ملاقات کر سکے. تو پہلا تقاضا محبت کا یہ ہوتا ہے. دوسرا تقاضا محبت کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے سوچتا ہے کہ اس کے حالات کو کس طرح بہتر بناؤں، اس کی کمیوں کو کس طرح دور کروں. اگر اس کی کنڈیشنز اچھی نہیں ہے، اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹس ہے تو اس کی کنڈیشنز کو امپروو کروں، اس کے حالات کو بہتر بناؤں، اور اس کی زندگی میں ایک ایسا سدھار لاؤں کہ کم سے کم منیمم حد اقل وہ میرے برابر آ جائے. تو پیغمبر یہاں فرماتے ہیں کہ حب المساکین، یعنی مساکین سے محبت کرو، اور بالخصوص کون سے؟ وہ افراد جو تم سے نزدیک ہے. نزدیک یعنی جن سے تمہاری رشتہ داری ہے، جو تمہارے اقربا ہیں، جو تمہارے اعزاء ہیں. اگر وہ مسکین ہے تو ان کا حق زیادہ ہے بنسبت دوسرے مساکین پر، ان کا خیال زیادہ رکھو بنسبت دوسروں کے. تو اس پہ تاکید کی گئی ہے. وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. تیسری نصیحت جو پیغمبر نے کی وہ یہ کہ مجھے یہ تاکید کی کہ ہمیشہ حق بات کرو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو. وَإِنْ كَانَ مُرًّا، مر یعنی کڑوی ہو، جس میں ذائقہ نہ پایا جاتا ہو، بلکہ ذائقہ پایا لیکن خراب ذائقہ ہو. یعنی جب وہ حق بات کرے تو وہ حق بات ہمارے خلاف جاری ہو، یعنی دنیاوی فائدہ نہ ہو، بلکہ دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، وہ ہمارے لیے مضر ہو. لیکن ہم لوگ عام طور سے کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر بہت ہی محدود ہے، بہت ہی لمیٹڈ ہے، اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو ہمیں دنیاوی طور پہ ہمیں فائدہ پہنچائے. اس لیے اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم نہ جھوٹ دیکھتے ہیں نہ سچ دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تاریخ میں ایسے گزرے ہیں، یعنی پہلے امام سے لے کر اور آخری امام تک ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی راہ میں حق گوئی سے کام لیا، سچ باتیں کی، اور اس کے لیے چاہے ان کو بڑی بڑی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑی.
اور بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جو ابھی اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے کہ مثالیں دی جائیں، لیکن بس یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو اللہ کی مرضی پر توجہ دینا چاہیے کہ اللہ اس کام سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ اس قول سے راضی ہے تو اس قول کو کہے، چاہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو اور اس سے دنیاوی نقصان ہمارا کیوں نہ ہو۔ اور پھر وہ اوسانی، دیکھیے بار بار جناب ابوذر اوسانی اوسانی لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی مجھے وصیت، یعنی تاکید کے طور پر ایمفسس، تاکہ اس بات کو ہلکا نہ سمجھو۔ وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي، پیغمبر نے مجھے وصیت کی کہ میں صلہ رحم کروں، یعنی قطع رحم تو حرام ہے، یعنی صلہ رحم کروں، خود اپنی طرف سے قدم اٹھاؤں، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھوں، ٹو اسٹیبلش ریلیشنز، یعنی ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھوں۔ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، چاہے وہ اپنا منہ ہی کیوں نہ پھیر لیں، یعنی وہ مجھ سے تعلقات منقطع کریں، وہ میرے سلام کا جواب نہ دیں، میں سلام کروں وہ جواب نہیں دیتے۔ تو بہت سارے لوگ یہاں یہ دلیل پیش کرتے ہیں اگر پھر ہم ان کو سلام کریں وہ جواب نہیں دے گا تو ہماری عزت چلی جائے گی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہم سلام کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ جواب نہیں دے رہے یہ ان کا فعل ہے، ان کو جواب دینا ہوگا۔ جہاں تک عزت اور ذلت کی بات ہے تو عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ خود قرآن مجید کی آیت کا مطالعہ کریے، قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اے پیغمبر کہہ دیجئے پروردگارا تو ہی مالک الملک ہے، یعنی تمام ملکیت تیرے اختیار میں ہے، پورا کنگڈم تیرا ہے، پوری ملکیت تیری ہے، تو اس کا مالک ہے۔ مالک الملک، اے مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملکیت دے دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے یہ ملکیت چھین لیتا ہے، یعنی اس کو فقیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غنی بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نادار بنا دیتا ہے۔ اللہ جو چاہے جس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو جب ہم یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کریں گے، ان کے حکم پر، ان کے احکام پر عمل کریں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی؟ نہیں، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلکہ جتنا ان کے حکم پر عمل کریں گے اتنا وہ ہماری عزت میں اضافہ کرے گا اور اتنا زیادہ لوگوں کی نظروں میں ہماری عزت کو بڑھائے گا اور اتنا زیادہ لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ان سب چیزوں کا۔ پھر جناب ابوذر فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي، اور پیغمبر نے مجھے یہ بھی وصیت کی، اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ میں اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈروں نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اے ابوذر، اللہ کی راہ میں جو بات ہے وہ کہنا، چاہے دنیا والے تمہاری کتنی ملامت کیوں نہ کریں، تمہیں کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہیں، جو حق ہے اسے کہنا۔ لیکن دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور سے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کہیں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، ہم یہ بات کہیں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، ہم یہ بات کہیں گے تو پھر وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، اور اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر ہم یہ بات چھپائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے حق کو چھپائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر ہم جناب زہرا کے قاتلوں کے بارے میں ذکر نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے
کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم یہ نہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر ہم اس حقیقت کو پوشیدہ رکھیں گے تو اللہ ناراض ہوگا؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ سب باتیں کریں گے تو پھر لوگ ہماری طرف نہیں آئیں گے، اور پھر جیسا کہ کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں ہمارا اصل ہدف جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف تو یہی چیز ہے کہ لوگوں تک حقیقت پہنچائے۔ حق اور حقیقت کو پہنچانا ہر مومن کا فرض ہے، اس پر واجب ہے، اس پر لازم ہے، اور دنیا والوں کی پرواہ نہ کرے، چاہے وہ جتنی ملامت کیوں نہ کریں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یعنی پیغمبر نے، جناب ابوذر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھ سے نصیحت کی کہ میں حق کہوں اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ ملامت کہتے ہیں یعنی کوئی الزام تراشی کرے، کوئی برا بھلا کہے اور اکیوز کرے، اور جو بھی ہے کبھی اس کی پرواہ نہ کریں۔ ہمیشہ صرف جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اللہ کی مرضی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں جناب ابوذر کا مرتبہ کیا تھا، پیغمبر نے فرمایا 90 درجے پر ہے، اور جب تیسرے حاکم نے، پیغمبر کے بعد جو تیسرا حاکم تھا، اس نے جناب ابوذر کو کہا کہ ابوذر تم کس جگہ سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہو؟ تو جناب ابوذر نے کہا میں ربضہ سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ کیوں ربضہ سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہو؟ کیونکہ ربضہ وہ جگہ تھی جہاں میں حالت کفر میں تھا، عالم کفر میں تھا، میں کفر کی حالت میں تھا۔ تو کہا اچھا تو تم ربضہ سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ ابوذر کو ربضہ بھیج دیا جائے۔ دیکھیے ایک یہ صحابی رسول ہے، اور ایک یہ ہے جو رسول کے ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اور صحابی رسول کو ایسی جگہ بھیج رہا ہے کہ جہاں سب سے زیادہ وہ صحابی اس جگہ سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے، اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کا احترام کرو اور صحابہ کا اکرام کرو، صحابہ کی توہین ہی ہونا چاہیے۔ صحابہ کی توہین کون کر رہا ہے؟ اچھا جب اس طرح کے واقعات بتاؤ تو کہتے ہیں یہ دو صحابہ تھے، ان میں آپس میں جھگڑا تھا، نا اتفاقی تھی، یہ خطا اجتہادی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات خطا اجتہادی کی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی بات ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، خطا اجتہادی نہیں ہے۔ اگر صرف خطا اجتہادی کہہ کے ہر چیز کس طرح توجیہ کرنا ہے تو ہم لوگ ابتدا سے اسی کو لے کے چلے نا، پھر جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ اگر ابلیس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا تو خطا اجتہادی تھی، تو اس پہ لعنت ملامت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو بھی ابلیس پر لعنت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر قابیل نے حابیل کا قتل کیا، حابیل کو شہید کیا، حابیل شہید ہوئے، تو یہ قابیل کی خطا اجتہادی تھی۔ اور اس طرح آپ جتنے ہسٹری میں جتنے کرائمز تھے، جتنے جرائم تھے، آپ سب کو اس طرح جسٹیفائی کرتے چلے جائیے خطا اجتہادی ہے، تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، تو حق اور باطل کا کوئی جھگڑا ہی نہیں رہ جائے گا۔ بہرحال جناب ابوذر کو یہ حکم دیا کہ جناب ابوذر کو ربضہ بھیج دیا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ کوئی ابوذر کے ساتھ نہیں جائے گا ان کی خداحافظی کے لیے۔ آپ دیکھیں مدینہ میں لاکھوں مسلمانوں کی تعداد تھی، جس کو ہم فخر سے کہتے ہیں ملت اسلامیہ۔ کیا ملت اسلامیہ پہ افتخار کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں آیا جناب ابوذر کو خدا حافظی کرنے کے لیے، صرف کون آیا؟ جناب امیر آئے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور جناب ابوذر اور امام حسن مجتبی علیہ السلام آئے، اور امام حسین علیہ السلام آئے، اور جناب عقیل آئے۔ یہ چند افراد تھے خاندان بنی ہاشم کے، بس جو ابوذر کو خدا حافظی کرنے آئے، اور گریا کر کے خدا حافظی ہوئی۔ اور مولا نے کیا عجیب جملہ فرمایا، عجیب جملہ فرمایا خدا حافظی کرتے کرتے، کہ ابوذر یہ لوگ تم سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ تمہارے دین کی وجہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ تم دیدار ہو اس لیے یہ تم سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا پرست ہے۔
تو یہ ڈرتے ہیں کہ یہ دیدار آدمی ہے، یہ حق بولنے والا ہے، اس کے دل میں دنیا کی ذرا سی محبت نہیں ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ تم سے ڈرتے ہیں، یہ تم سے گھبراتے ہیں، اور تم ان سے ڈرتے ہو ان کے دنیا کی وجہ سے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے دنیا کی محبت تمہارے دل میں آ جائے۔ دیکھیے کیا جملے مولا کائنات کے۔ بہرحال جناب ابو ذر کو خدا حافظی، جناب ابو ذر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا۔ اسی لیے جب کعب الاحبار کہ جس کا لوگ مسلمان بہت احترام کرتے ہیں، 9 ہجری میں یہ یہودی اسلام لایا، 9 ہجری میں، اور 10ویں ہجری میں، یعنی 10ویں ہجری یہاں ختم ہوئی، بلکہ پیغمبر کے زمانے میں تو ربیع الاول سے سال شروع ہوتا تھا، تو 10ویں ہجری چل رہی تھی، 28 صفر پیغمبر کو زہر دیا گیا، یعنی ایک ہی سال میں ساری سازش رچی گئی۔ تو جب پیغمبر کی شہادت کے بعد یہ کعب الاحبار جناب ابو ذر کو نصیحت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ اسلام نہیں ہے جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے، تو جناب ابو ذر نے اپنے عصا سے اس کے سر پر مارا اور کہنے لگے اے یہودی کی اولاد، تو مجھے اسلام سکھا رہا ہے؟ جناب ابو ذر ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے کہ یہ حکومت سے بہت کلوز ہے، اس کے بہت کانٹیکٹس ہیں حکومت سے، یہ مجھے سزا دلوا سکتا ہے۔ نہیں، جناب ابو ذر نے عصا اس کے سر پر مارا، اور اسی طرح حاکم شام کے دربار میں حاکم شام کی سب کے سامنے توہین کی، اللہ کی راہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وَأَوْصَانِي أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ۔ اور جو آخری نصیحت جو پیغمبر نے مجھ سے کی وہ یہ تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ اس حوقلہ یعنی اس جملے کی تلاوت کرتا رہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پیغمبر نے جناب ابو ذر کو یہ وصیت کی کہ زیادہ سے زیادہ اس جملے کی قرات کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو، کہ کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کی جو علی اور عظیم ہے۔ تو اگر واقعا انسان اس بات پر عقیدہ رکھے گا، کیونکہ جب دہراتا رہے گا کسی چیز کو تو آہستہ آہستہ اس سلسلے میں اس کا عقیدہ ایک دم قوی، ایک دم سٹرونگ ہوگا، اس کی بلیف ایک دم سٹرونگ ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو دہراتے رہیں، صبح و شام اس کو پڑھتے رہیں۔ There is no power and no strength except that of Allah the mighty, the high, the mighty، العلی العظیم۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ہو سکتا ہے، جو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، وہ صرف اللہ اگر چاہے گا تو ہوں گی، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو ہوں گی۔ تو اگر مومن کے حالات برے ہوتے ہیں تو اللہ نے اذن دیا ہے تو مومن کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ فَإِنَّهَا مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، اس جملے کو دہرانا یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ تو جب جنت کے خزانے کو لے کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو پھر وہ خود جنتی ہو جاتا ہے۔ لہذا جناب ابو ذر نے یہ وصیتیں جو پیغمبر نے کو کی، جناب ابو ذر اسے دہراتے رہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد امام ایک دوسری حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احب العباد الی اللہ عز وجل، یہ حدیث بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کیونکہ یہ حدیث بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، خوب توجہ سے حدیث کو سنیے گا۔ احب العباد الی اللہ عز وجل، اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہوتا ہے اللہ عز وجل کے نزدیک،
رجل صدوق فی حدیثہ، یعنی وہ آدمی جو اپنی باتوں میں بہت زیادہ سچ بولتا ہو. صدوق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، یعنی جو جھوٹ نہیں بولتا ہے. رجل صدوق، پھر اس کے بعد محافظ علی صلاتہ، اور وہ اپنے نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کا پابند ہے، نماز کو ترک نہیں کرتا، نماز کو چھوڑتا نہیں ہے، نماز کو کوشش کرتا کہ قضا بھی نہ ہو. یہ وہ افراد جن سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. وما افترض اللہ علیہ، اور ہر اس چیز کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے. مع اداء الامانہ، ادائے امانت کے ساتھ، یعنی امانت کو ادا کرتا ہے. یعنی جب اس کے پاس کوئی امانت ہوتی ہے تو اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا. اگر کسی نے اس کے پاس کچھ پیسے رکھے ہیں یا کوئی چیز دی ہے کہ آپ اس کو رکھیے سنبھال کر، میں بعد میں آپ سے لے لوں گا، تو ذرہ برابر بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نیت اس چیز کے لیے خراب نہیں ہوتی ہے کہ میں اس کو ابھی استعمال کر لیتا ہوں، بعد میں اس کو اب اپنی طرف سے ایڈ کر لوں گا. نہیں، وہ امانت ہے اور اس کو چھونا جائز نہیں ہے. تو یہ امانت تم نے علامات فاداہا، دیکھیے یہ امام نے جو جملہ استعمال کیا ہے فرض کے بعد، یعنی امانت بھی فرض، یعنی امانت کا ادا کرنا بھی فرض ہے، لیکن فرائض کے علاوہ امام نے اس کا خاص ذکر کیا ہے. اور کیوں ذکر کیا ہے امام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں فَإِنَّ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَىٰ أَمَانَةٍ، جب کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، کوئی امانت رکھی جاتی ہے، تو فوراً ابلیس کیا کرتا ہے؟ وَكَّلَ بِهِ ابلیس مِئَةَ شَیْطَانٍ مِّن مَرَدَتِهِ، ابلیس اپنے 100 شیاطین کو اس پر موکل کرتا ہے، اپوائنٹ کرتا ہے. اور یہ شیاطین کون ہے؟ من مردت اعوانہ، جو اس کے شیاطین میں، جو اس کے اعوان ہیں ان میں جو بدترین ابلیس ہوتے ہیں. مردہ یعنی جو سرکش، جو متکبر، جو قطعاً خدا کی اطاعت نہیں کرتے ہیں اور خدا کے سامنے سینہ سپر ہوتے ہیں، وہ ابالسہ کو، وہ شیاطین کو ابلیس معین کرتا ہے کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے پاس ایک امانت آئی ہے. تو یہ 100 شیاطین، آپ سوچئے یہ ایک فرد اکیلا، اور اس کے اوپر 100 شیاطین مسلط ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ لِيُضِلُّوهُ، اس کو مسلسل گمراہ کرتے ہیں. وَيُوَسْوِسُوا إِلَيْهِ، اور اس کو وسوسہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا استعمال کر لو، تھوڑا سا یہاں استعمال کر لو، تھوڑا سا وہاں استعمال کر لو، ابھی تم کو ضرورت ہے، بعد میں وہاں سے جب پیسے آئیں گے تو اس میں ایڈ کر دینا، دے دینا، ابھی تو وہ لمبے سفر کے لیے گئے، وہ 2 مہینے بعد آئے گا، ابھی تو تم سے مانگ نہیں رہا ہے، لے لو. مسلسل اس طرح کے وسوسے کرتے رہتے ہیں، گمراہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بندہ اگر یہ اللہ میں اور امام زمان میں اگر پناہ نہیں لیتا ہے تو ان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. الا من عصمہ اللہ، یعنی اس قدر وسوسہ کرتے حتی یہلکوہ، جب تک کہ اس کو ہلاک نہ کر دے، اس کو برباد نہ کر دے، امانت میں خیانت نہ کروائے، سوائے اس فرد کے، ان افراد کے کہ جن کی اللہ حفاظت کرتا ہے. اور اللہ کس کی حفاظت کرتا ہے؟ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ میں پناہ لیتے ہیں، مسلسل اللہ میں پناہ لیتے ہیں. اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی واعوذ بمحمد الرضی من شر ما قدر وقضی، اس طرح کی استعاذہ پڑھتے رہتے ہیں. اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، میں اللہ قوی یعنی طاقتور میں پناہ لیتا ہوں. قوی کس سے؟ اس شیطان سے جو سرکش ہے، جو گناہگار ہے، غوی ہے. واعوذ بمحمد الرضی، اور میں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میں پناہ لیتا ہوں کہ جو اللہ سے راضی ہے، یا اللہ جس سے راضی ہے. من شر ما قدر وقضی، ان تمام چیزوں سے
جو شر ہیں کہ جن کو مقدر کیا گیا ہے اور جن کی قضا لکھ دی گئی ہے. وَأَعُوذُ بِآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی آل میں پناہ لیتا ہوں، وہ آل محمد جو طیبین اور طاہرین ہیں. من شر الجنۃ والناس اجمعین، جناتوں کے شر سے اور انسانوں کے شر سے. اس طرح مسلسل انسان پناہ لیتا رہے، استعاذہ کرتا رہے، بالخصوص جب کوئی امانت رکھی ہے. اب یہاں کیونکہ بات نکلی ہے تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ امانت صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے، امانت صرف مکان نہیں ہوتا ہے، امانت صرف کوئی ایسا سرمایہ نہیں ہوتا ہے، امانت دوسرے کی ناموس بھی ہوتی ہے. امانت دوسرے کی ناموس ہوتی ہے، اور اس لیے زیادہ خیال رکھیں. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ابلیس اور اس کے شیاطین ہمیں وسوسہ کریں کہ دوسرے کی ناموس کو شہوت کی نگاہوں سے دیکھیں. یہ پوری روایت عمالیہ صدوق میں موجود ہے، صفحہ نمبر 295 پر ہے، اور 49ویں مجلس میں 49th مجلس عمالیہ صدوق کی. پیغمبر اور اہل بیت نے اس طرح کے اخلاق کی تربیت کی اپنے چاہنے والوں کی. اور یہ تمام چیزیں اس وقت تک کام آئیں گے انسان کے جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا. انسان کی ان کے پاس اس کا عقیدہ توحید کے بارے میں، عدل کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، معاد کے بارے میں، اور سب سے زیادہ اہم امامت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں. سب سے امپورٹنٹ چیز ولایت ہے، جس کے بارے میں پیغمبر نے مسلسل تاکید کی لوگوں کہ علی کی ولایت، علی کی ولایت. اور کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ یہی ولایت ہے کہ جس کے توسط سے ہمیں یہ سب چیزیں ملی ہیں. عقائد میں، یعنی اپنے عقیدے میں، توحید میں اور دیگر عقائد میں، احکام میں اور اخلاق میں، یہ سب اہل بیت علیہ السلام سے ملی. یہ دعائیں جو ہم کو اہل بیت علیہ السلام سے ملی ہے، یہ آپ کو کہیں اور ملیں گی. یہ تعلیمات جو ہم کو اہل بیت علیہ السلام سے ملی ہیں، آپ اس کو کمپیئر کر لیجیے. اسی لیے پیغمبر نے غدیر خم میں یہ اعلان کیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو میری ولایت قائل ہے، یعنی جو مجھے مولا مان رہا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ علی کو بھی مولا مانے، وہ علی کو بھی مولا مانے. جب پیغمبر نے غدیر میں مولا کائنات کی ولایت اور وصایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان کیا، تو وہاں ان افراد میں جو دنیا کی محبت رکھتے تھے، جو جاہ اور منصب کی محبت رکھتے تھے، ان میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں، ان میں آپس میں باتیں شروع ہو گئیں کہ دیکھو اب انہوں نے تو علی کو اپوائنٹ کر دیا، انہوں نے تو علی کو اپنا جانشین بنا دیا، اب اس کے بعد علی بن جائیں گے، اب یہ سلسلہ امامت کا ہوگا، تو کیوں نہ ہم علی کو راستے سے ہٹا دیں. لیکن اب کب تک ہم انتظار کریں گے؟ جتنا ہم انتظار کریں گے اتنا زیادہ علی کی ولایت اور خلافت کو پیغمبر اور قوی کرتے جائیں گے. تو ایک کام کرتے ہیں، پیغمبر کو ہی راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اور یہ پہلی بار کوشش نہیں کی گئی تھی پیغمبر کو راستے سے ہٹانے کی. اس سے پہلے بھی واقع عقبہ میں پیغمبر کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی. جب یہ سازش رچی گئی تھی کہ جب پیغمبر پہاڑ پہ ہیں تو وہاں سے ان کو پہاڑ کے اوپر سے ڈھکیل دیا جائے تاکہ پیغمبر کی شہادت واقع ہو، لیکن اس کوشش میں ناکام ہو گئے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ دوسری کوشش، یا غدیر کے بعد، یعنی 18 ذی الحج کے بعد، اب ذی الحج کے بعد کیا آتا ہے؟ محرم، محرم کے بعد کیا آتا ہے؟ سفر. یہ کوشش کی گئی کہ یہاں پیغمبر کو اب زہر دے دیا جائے. یہ سازش رچی گئی اور پیغمبر کو زہر دیا گیا. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل قرآن کی آیت اور روایت ہے. قرآن کی آیت ہے، اور آیت اس طرح ہے کہ افإن مات أو قتل ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد نہیں ہے مگر رسول، اور ان کے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کئی رسول آ کے جا چکے ہیں. افإن مات أو قتل، اگر محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ مر گئے، او قتلا یا قتل کیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم سب مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا سب تم دین کو پیٹ دکھا کے چلے جاؤ گے؟ تو کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ رسول اللہ مارے جائیں گے، یا مثلا طبیعی موت ہوگی، نیچرل ڈیتھ ہوگی، یا قتل کیے جائیں گے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ تو یہاں اہل بیت علیہ السلام نے اس آیت کی اس طرح وضاحت کی کہ افإن مات او قتلا، یعنی بل قتلا، بلکہ قتلا، یعنی جب انہیں موت آئے گی بلکہ نہیں، ان کی شہادت واقع ہوگی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، انہیں قتل کیا جائے گا، پیغمبر کو شہید کیا جائے گا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور دوسری جو دلیل ہے وہ حدیث سے ہے، مشہور حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں ما منا الا مقتول بالسیف او مسموم، ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ یا تو اس کو تلوار سے قتل کیا جائے گا یا تو اس کو زہر دیا جائے گا۔ یعنی جتنے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں سب یا تو تلوار سے قتل کیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے، یا تو ان کو زہر دیا جائے گا۔ پیغمبر کو غدیر کے بعد زہر دیا گیا۔ اب جب پیغمبر اس مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو پیغمبر نے اس دن، جس کو رضیۃ الخمیس کہا جاتا ہے، رضیہ یعنی ٹریجڈی، رضیہ یعنی عظیم مصیبت، زے سے لکھا جاتا ہے، رے زے، زواد سے نہیں، رے زے، عظیم مصیبت یعنی مصیبت عظما کو رضیت کہتے ہیں۔ رضیۃ الخمیس، خمیس یعنی جمعرات، پنجشنبہ، تھرسڈے، تو یہ تھرسڈے کی ٹریجڈی تھی۔ پیغمبر نے کہا لاؤ مجھے قلم و دوات دو تاکہ میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ تو وہاں وہ افراد موجود تھے جنہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ قلم و دوات نہ دیا جائے، کیونکہ پیغمبر معاذ اللہ ہذیان بک رہے ہیں، پیغمبر اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ تعجب تو یہ ہوتا ہے جب مسلمان اس طرح کی بد اخلاقی کو فضیلت بتاتے ہیں، کہتے ہیں ان کی فضیلت ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو قلم و دوات سے روکا، اور یہ کہا کہ پیغمبر ہذیان بک رہے ہیں، معاذ اللہ خاک بے دہانم، ان ھذا رجل یہجر، پیغمبر اپنے ہوش میں نہیں ہے، مرض الموت یہ مرض ان پر غالب آ گیا ہے۔ آپ سوچئے پیغمبر کے دل کو کتنی اذیت پہنچ رہی تھی کہ پیغمبر نے کہا تم لوگ سب چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ پیغمبر ان سب چیزوں کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور پیغمبر کو معلوم تھا کہ ان کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا آئی اور پیغمبر سے لپٹ کے رونے لگی، بی بی گریا کرتی رہی، روتی رہی، بابا بابا روتی رہی۔ پیغمبر نے سینے سے لگایا جناب زہرا کو، جناب زہرا کے اشک جاری تھے اور پیغمبر کے جسم پر اشک آگے پیغمبر کے جسم مطہر سے مس کر رہے تھے، پیغمبر ان آنسوؤں کا احساس کر رہے تھے، پیغمبر سینے سے لگائے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے جناب زہرا کے کان میں کچھ کہا اور جناب زہرا کے آنسو تھم گئے اور مسکرانے لگی۔ جب بعد میں کسی نے پوچھا کہ بی بی جب اس وقت آپ رو رہی تھی تو آپ نے رونا کیوں بند کیا اور آپ کے مسکرانے کا سبب کیا تھا؟ کہا میرے بابا نے مجھ سے کہا زہرا میں عنقریب اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس لیے میں گریہ کر رہی تھی، لیکن بعد میں بابا نے مجھ سے فرمایا کہ زہرا میرے اعزاء میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے اہل بیت میں جو سب سے پہلے جو مجھ سے ملاق ہوگا
وہ تم ہوگی بیٹا، تم مجھ سے آ کے ملو گی۔ تو اس ملاقات کی خوشی میں مسکرانے لگی کہ میں پیغمبر کے جانے کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی۔ میں کہوں گا شہزادی، ارے آپ تو اپنے بابا کو لپٹ کر رو رہی تھی اور آپ کو کسی نے روکا نہیں، لیکن ہائے سکینہ، جب اپنے بابا کے لیے گریہ کر رہی تھی تو یہ 4 سال کی بچی، کہیں مقتل میں 3 سال لکھا ہے، کہیں 4 سال لکھا ہے، ارے 3 سال کی بچی، یہ 4 سال کی بچی شمر تماچے لگاتا تھا، تعزیت پہنچاتا تھا، کوئی تعزیانے لگاتا تھا، جناب سکینہ گریہ کرتی تھی، بابا بابا کرتی تھی، اور اس طرح جناب سکینہ کے رخسار لال بالکل لال اور سرخ ہو جاتے تھے تماچوں سے، اس قدر سرخ ہوتے تھے کہ مقتل میں لکھا ہے کہ بسا اوقات ان تماچوں کی وجہ سے جناب سکینہ کے ان ننھے سے رخسار سے خون بھی بہنے لگتا تھا۔ ان جلادوں کے ہاتھ اتنے زور سے لگتے تھے کہ خون بہنے لگتا تھا۔ ہاں زادارو، یہ قیامت کی شب ہے، یہ گریہ کی شب ہے، 28 صفر کی شب ہے، جناب رسول خدا کی شہادت کی شب ہے، اور دوسرے معصوم کہ جن کے شہادت کی شب ہے ان کے بارے میں بھی عجیب و غریب جملے مصائب میں ملتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا۔ جب یہ زہر دیا گیا اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی تو مقتل کے جملے آپ سن لیجئے، عجیب و غریب ہیں، مجھ میں طاقت نہیں کہ میں پورا بیان کروں مصائب، بس 2-4 جملے سن لیجئے کہ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو قے ہونے لگتی تھی تو اس قے کے ساتھ کلیجے کے جسم کے کچھ ٹکڑے بھی نکلتے تھے، یہ زہر اندر جا کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا، جس کی وجہ سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے چہرے کا پورا بلکہ جسم کا پورا رنگ بدل چکا تھا، اب پورا جو ہے وہ پورا جسم زرد ہو چکا تھا۔ اب یہ کیفیت تھی کہ جسم کے ٹکڑے گر رہے تھے جب ان کو قے ہوتی تھی، اور بڑی مصیبت میں امام حسن مجتبی تھے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو دیکھنے امام حسین علیہ السلام آئے تو ان کی کیفیت کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام زور زور سے گریہ کرنے لگے، زور زور سے رونے لگے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے سوال پوچھا، معیوب کی کہا، بھائی کیوں رو رہے ہو، کیوں گریہ کر رہے ہو یا ابا عبداللہ، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اب کیل مایوسوں میں کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس قوم نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کی کیا حالت کر دی، آپ کی حالت کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے، میں کیوں نہ روؤں؟ امام حسن نے فرمایا، ان لوگوں نے مجھے زہر دیا ہے اور یہ زہر میرے قتل کا سبب بنے گا، میں اس زہر کے اثر سے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، یقیناً میں مصیبت میں ہوں، لیکن اس مصیبت میں بھی امام حسن نے فرمایا، وَلَكِنْ لَا يَوْمَ كَيَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، اے حسین، لیکن تمہارے جیسا دن اور دوسرا دن نہیں ہوگا، عاشور کے علاوہ اور کوئی دوسرا دن نہ ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے، ہمارے جد بزرگوار کی امت والے تمہیں قتل کریں گے، یہ وہ افراد ہوں گے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن یہ سب جمع ہوں گے تمہارے قتل کے لیے، حسین یہ تمہارا خون بہائیں گے اور اس پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ تمہاری حرمت کو پامال کریں گے، اور اس پر اکتفا نہیں بلکہ تمہاری
اولاد کو اور تمہاری عورتوں کو یہ قیدی بنائیں گے، یہ بازاروں میں پھرائیں گے۔ اے حسین اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ اے حسین، امام حسن مجتبی علیہ السلام امام حسین کے لیے ان کی مصیبت بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت بنی امیہ لعنت کے مستحق ہوں گے۔ حسین تم پر آسمان خون بہائے گا اور ہر ایک شے دنیا کی تم پر گریہ کرے گی، حتیٰ کہ وحشی جانور بھی تمہارے لیے گریہ کریں گے، اور سمندر کی مچھلیاں بھی تمہارے لیے گریہ کریں گی۔ ہاذا دارو حسین وہ ذات ہے کہ جس کے لیے پوری دنیا پوری کائنات گریہ کیا اور گریہ کر رہی ہے اور تا روز قیامت گریہ کرتی رہے گی۔ اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ وَلْيَنْدُبِ النَّادِبُونَ، جس کو گریہ کرنا ہو، جس کو ندبہ کرنا ہو اور جس کو زجہ کرنا ہو، جس کو زور زور سے رونا ہو، وہ رو رو کر کہے اَيْنَ الْحَسَنُ اَيْنَ الْحُسَيْنُ اَيْنَ أَبْنَاءُ الْحُسَيْنِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض و ادا فرما، جو لا ولد و اولاد نیک و صالح عطا فرما۔ شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ شیعان حیدر کرار کو اس وبا کو جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس سے محفوظ فرما۔ پروردگار عتبات عالیات اور روضات اور مقدسات کی حفاظت فرما، جو لوگ ان روضات کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، علماء اعلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت حسین، زیارت محمد و آل محمد، اور آخرت میں شفاعت حسین اور شفاعت محمد و آل محمد سے مشرف فرما۔ ماتم حسین۔